للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو وقتوں کی نماز کو ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ ولا یجمع بین فرضین فی وقت بعذر، کسی عذر کی بنیاد پر ایک وقت میں دو فرضوں کو جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں، ہے کہ نہیں۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی عذر بھی ہو لا یجوز الجمع، اگر کوئی عذر بھی ہو تو عذر کی بنیاد پر بھی دو فرضوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی عذر بھی ہو تو عذر کی بنا پر بھی، عذر کی بنیاد پر بھی، حالانکہ عذر کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہے نا، لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں، عذر کی بنیاد پر بھی دو فرضوں کو ایک وقت میں جمع نہیں کر سکتے۔ الا فی عرفۃ للحاج، مگر یہ کہ مقام عرفات میں حاجیوں کے لیے، مقام عرفات اس میدان کو کہتے ہیں جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہوئی تھی جنت سے اتارے جانے کے بعد، ہے نا۔ تو کہتے ہیں پہچان کی جگہ، وہ عرفات کا مطلب پہچان کی جگہ، ایک دوسرے کو دیکھا تو پہچانا کہ ہم دونوں ساتھ میں جنت میں تھے، اسی میدان میں اتارے گئے، ان دونوں کی ملاقات ہوئی، اسی لیے اس کو میدان کو مقام عرفات کہا جاتا ہے۔ تو اس جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ جمع کیا جا سکتا ہے، حاجیوں کے لیے جائز ہے کہ وہ دو وقت کی نماز کو جمع کرے، ظہر اور عصر کو۔ اب یہاں پہ دیکھیے عذر کی بنیاد پر بھی کہا گیا، تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ جب عذر ہونے کے باوجود جمع نہیں کر سکتے، تو جب عذر نہ ہو تو اس وقت جمع کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات سمجھ آئی؟ جب عذر ہے اس کے باوجود ایک وقت میں دو وقت کی نماز کو جمع نہیں کر سکتے، تو جب عذر نہ ہو تو جمع کیسے کر سکتے ہیں، ہے نا، یعنی دونوں صورتوں میں جمع نہیں کر سکتے۔ اب جمع کی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک جمع حقیقی اور دوسرا جمع صوری۔ جمع حقیقی تو یہ ہے کہ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لے، یہ قطعاً جائز نہیں۔ عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جس نماز کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں وہ نماز ہوگی، اسی وقت میں وہ نماز ادا ہوگی۔ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز ہے، اب ظہر کے وقت میں اگر ظہر کی نماز نہ پڑھی جائے، عصر کے وقت میں پڑھی جائے ظہر کی نماز، تو ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی، قضا ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ قضا ہو جائے گی۔ بٹ عصر کی نماز اگر ظہر کے وقت میں پڑھی جائے تو نہ ادا ہوگی نہ قضا ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر پہلے والی نماز کو
دوسرے والی نماز کے وقت میں پڑھی جائے تو ادا تو نہیں ہوگی، قضا ہوگی، لیکن اگر بعد والی نماز کو پہلے والے نماز کے وقت میں پڑھی جائے تو نہ ادا ہوگی نہ قضا ہوگی۔ تو کہتے ہیں یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ظہر کو اس کے آخر وقت میں پڑھا جائے، ظہر کو اس کے آخر وقت میں پڑھا جائے اور عصر کو اول وقت میں، تو اس طرح پڑھنا درست ہے، لیکن اگر بلا کسی عذر کے پڑھے گا تو خلاف اولا ہے۔ اگر عذر نہیں ہے تو یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے پڑھے، یعنی ظہر کو آخر وقت میں پڑھے اور عصر کو شروع وقت میں پڑھے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ سر جمع کر سکتے ہیں بشرط الامام الاعظم، یعنی کہ امام کے شرط کے ساتھ، کوئی امام ہو اس کی اقتداء میں پڑھے، یا نائب امام ہو یا سلطان ہو اس کی اقتداء میں پڑھے، اور حالت احرام میں، حالت احرام میں وہ نماز پڑھی جائے گی۔ اچھا یہاں پہ اور بھی میں قید لگا دیتا ہوں، یہ حاجیوں کے لیے ہے، عمرہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، عمرہ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، ہے نا، حاشیہ میں دیا ہے وَبِشَرْطِ الْإِحْرَامِ بِحَجِّ لا عمرتہ، یعنی جو لوگ عمرہ کرنے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو لوگ حج کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 وقت کی نماز کو امام کی اس میں نیابت میں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ فَيَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، اور ظہر اور عصر کو جمع کرے گا تو ترتیب کا خیال رکھے گا، پہلے ظہر پڑھے گا اور پھر عصر کو پڑھے گا۔ عصر کی وقت میں اگر ظہر کو، یا ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر پڑھ رہا ہے تو پہلے ظہر پڑھے گا پھر اس کے بعد عصر پڑھے گا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں مغرب اور عشاء کو کہاں جمع کر سکتے ہیں؟ مغرب اور عشاء کو مقام مزدلفہ میں جمع کر سکتے ہیں، مقام مزدلفہ میں جمع کر سکتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں وَلَمْ يَجْزِ الْمَغْرِبِ فِي طَرِيقِ مزدلفہ، مزدلفہ کے راستے میں مغرب کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، یعنی اس کو مغرب اور عشاء کو جمع کرنا چاہیے، اگر جمع نہیں کیا تو اس کی نماز جائز نہیں ہوگی، اس کا اعادہ ضروری ہوگا، یعنی اس کو لوٹانا ہوگا۔ فی طریق کا قید کیوں لگایا؟ یہ قید احترازی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مزدلفہ میں پہنچ کر الگ الگ پڑھا تب بھی جائز نہیں ہے، چونکہ یہ حکم آیا ہے نا۔ اگر ایسا نہیں مزدلفہ میں پہنچ کر کے الگ الگ پڑھا، مغرب کے وقت مغرب کو پڑھا، عشاء کے وقت میں عشاء کو پڑھا، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو حکم بتایا گیا ہے اسی حکم کے حساب سے حاجیوں کو نماز پڑھنا درست ہے۔ اب کہتے ہیں فجر کی نماز، فجر کی نماز میں تھوڑی تاخیر کرنی چاہیے، اتنی تاخیر ہو کہ سفیدی ظاہر ہو جائے، اتنی تاخیر ہو کہ سفیدی ظاہر ہو جائے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اتنا وقت ہو کہ کم از کم 70-75 آیتیں پڑھ لے، اور اگر نماز میں کوئی پرابلم ہو جائے، نماز میں کوئی پرابلم ہو جائے تو اتنا وقت ہو کہ اس نماز کو دہرایا جا سکے، اس نماز کو لوٹایا جا سکے، اتنا وقت ہو، تو کہتے ہیں کہ فجر میں ہے نا تاخیر بہتر ہے، تاخیر سے پڑھیں، یہ مستحب بتایا گیا ہے۔ یہ مردوں کے لیے، کس کے لیے؟ للرجالی، مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے للرجال کا قید لگا کر کے عورت کو نکال دیا، یعنی یہ مردوں کے لیے ہے کہ فجر کی نماز میں وہ تاخیر کرے، بٹ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ جلدی پڑھ لے فجر کی نماز، جیسے صبح صادق سے وقت شروع ہو جاتا ہے فجر کی نماز، تو جتنا جلد ہو سکے صبح صادق کے بعد وہ پڑھ لے، اس لیے کہ اندھیرے میں پڑھنا ہی اس کے لیے پردہ ہے۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے ہے کہ وہ تاخیر سے فجر کی نماز پڑھے۔ اچھا تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ ظہر کی نماز کو
گرمی کے موسم میں تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھے. جیسے ابھی تو جاڑے کا موسم شروع ہو گیا نا, جیسے مئی جون میں گرمی کا موسم ہوتا ہے, تو ظہر کی نماز کو ہے نا گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کر کے پڑھے. لیکن اتنا ٹھنڈا کر کے پڑھنے کے چکر میں نہ رہ جائے کہ عصر کا وقت بالکل قریب رہے. اتنا بھی ٹھنڈا نہ کرے کہ عصر کا وقت بالکل آن بان میں آ رہا ہے کہ بس ادھر پڑھا ادھر عصر کا وقت ہو گیا, تو اتنا بھی نہ رہے, ہے نا. لیکن ہاں, حکم شرع کیا ہے کہ ظہر کی نماز گرمی کے موسم میں کیا کر کے پڑھے, نا ٹھنڈا کر کے پڑھے. اس کے بعد کہتے ہیں اور جاڑے کے موسم میں جلدی پڑھے. وَتَعْجِيلُهُ فِي الشِّتَاءِ, ظہر کی نماز جاڑے کے موسم میں جلدی پڑھے. ہاں, اگر بادل گھر گیا ہو ہے نا, تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وقت کب ختم ہو جائے, تو بہتر ہے کہ جلدی ہی پڑھ لے, ہے نا. تو یہ بتایا گیا حکم شرع ہے. اچھا, یہ تو آج ہم نے نمازوں کو کس طریقے سے جمع کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں, اور گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز یا جاڑے کے موسم میں کیسے پڑھا جائے گا, یہ پورے مسائل بتا دیے گئے. اور آج کی نشست یہاں پہ ختم ہوتی ہے. لیکن پچھلے جمعہ کو ایک سوال کیا گیا تھا کہ میت کو جب لٹایا جاتا ہے تو اس کا پیر جو ہے قبلہ کی طرف کیوں ہوتا ہے. اس میں دو مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شمال کی جانب, یہ دیکھیے یہ جو ہے یہ موبائل ہے, یہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں پچھم کی طرف تو میرا دایاں ہاتھ کدھر رہتا ہے, ادھر اتر نا, اور بایاں ہاتھ دکھن رہتا ہے. تو اس کو شمال بھی بہت کہتے ہیں, اس کو جنوب کہتے ہیں. یہ مغرب ہے, یہ مشرق ہے نا, پورب کو مشرق کہتے ہیں اور پچھم کو مغرب کہتے ہیں. تو یہ میرا موبائل دیکھیے, یہ دیکھیے یہ موبائل جو ہے اس کا جو سیدھا منہ ہے یہ شمال کی جانب ہے, اس کا الٹا منہ جو ہے یہ جنوب کی جانب ہے نا, اور اس کا ادھر کا جو چہرہ ہے یہ پچھم کی جانب ہے, اور ادھر کا چہرہ مشرق کی جانب ہے. تو حکم شرع کیا ہے, مقصد کی طرف دیکھیے, یہ سر ہو گیا شمال کی جانب, پیر ہو گیا جنوب کی جانب. اب جب مردے کو ایسا لیٹایا جائے گا تو چہرہ, آنکھیں ادھر ہوگی اوپر ہوگی نا, آنکھیں ادھر ہوگی نا اوپر ہوگی, چہرہ آسمان کی طرف ہوگا. اس چہرے کو بتایا جا رہا ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کر دیا جائے, ایسے موڑ دیا جائے تو رخ قبلہ کی طرف ہوگا. ایک طریقہ یہ بتایا گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ سر ہے, یہ موبائل کا سیدھا رخ ہے, یہ سر ہے, یہ مشرق کی طرف ہے, یہ مغرب کی طرف ہے, پچھم کی طرف. مردے کو ایسا لٹا دیا جائے, یہ بھی طریقہ درست ہے. لیکن وہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ یہ مقصد یا یہ نیت نہیں رہتی ہے کہ پیر کو قبلہ کی طرف کیا جا رہا ہے. بات ذہن نشیر ہے نا, یہ نیت یہ کسی کی نہیں رہتی ہے کہ پیر کو قبلہ کی طرف کیا جا رہا ہے, بلکہ سر یہاں پہ رہتا ہے اور نیچے تکیہ لگا کر کے سر کو اونچا کر دیا جائے تو وہ ہو جائے گا سر قبلہ کی طرف. تو وہاں پہ یہ بھی درست ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دو طریقہ درست ہے. ایک طریقہ یہ کہ شمال کی جانب سر ہو, جنوب کی جانب پیر ہو, ایسے مردے کو لٹا دیا جائے اور چہرہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے, موڑ دیا جائے. ایک طریقہ یہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہوا کہ سر ادھر ہو اور پیر ادھر ہو, اور سر کے نیچے تکیہ لگا کر کے اونچا کر دے سر کو, تو اس کا چہرہ قبلہ کی طرف. یعنی مین مقصد کیا ہے کہ چہرہ قبلہ کی طرف ہو. مین مقصد کیا ہے؟ چہرہ قبلہ کی طرف ہو. دونوں صورتیں کیا ہے شریعت میں؟ درست ہے. یہ تو پچھلے جمعہ کا مسئلہ ہو گیا. اب میں آپ کو 2-3 منٹ دیتا ہوں. اگر اپنی نگاہوں سے ہے نا کسی بھی کتاب میں یہ تحریر نہیں پڑھا ہے کہ فجر کی نماز میں لائٹ بند کر دیا جائے, ہے نا, لیکن انشاءاللہ جس دن ہم پڑھ لیں گے اس دن ہم آپ کو بتا دیں گے کہ فجر کی نماز میں لائٹ بند کر کے پڑھنا مستحب ہے یا ادب کے مطابق ہے, یا اس میں زیادہ کیا کہتے ہیں آپ کو, اس کو خشوع و خضوع ہے نا. یہ میری نظر سے یہ مسئلہ نہیں گزرا ہے, لیکن بہت ساری مساجدوں میں دیکھ رہا ہوں
کہ فجر کی نماز کے وقت لائٹ بند کر دیتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، دعا کے وقت لائٹ اس لیے بند کر دیتے ہیں تاکہ کسی کے چہرے کی طرف ہمارا دھیان نہ ہو، یکسوئی مولا کی طرف ہو، یکسوئی کیا ہو؟ مولا کی طرف ہو۔ بٹ یہ کہ نماز کی حالت میں آپ کو تو ڈائریکشن ہی دیا گیا ہے کہ جب قیام کیجئے تو آپ کی نگاہ جائے سجدہ ہونی چاہیے، جب کھڑے ہوتے ہیں آپ تو آپ کی نگاہ جائے سجدہ ہونی چاہیے، اور جب آپ رکوع کرتے ہیں تو آپ کی نگاہ دونوں پیروں کے درمیان ہونی چاہیے، اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی نگاہ ناک پہ ہونی چاہیے، یہ بتایا گیا ہے نا۔ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کی نگاہ گود پہ ہونی چاہیے، یہ سب طریقہ بتایا گیا، تو وہاں پہ نظر بھٹکنے کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، دعا میں نظر بھٹکنے کا اندیشہ ہے، تو اس وقت خشوع اور خضوع یکسوئی حاصل کرنے کے لیے لائٹ بند کر دی جاتی ہے۔ بٹ یہ کہ نماز کے وقت لائٹ بند کرنے کا رواج کہاں سے پڑا یا کس کتاب میں تحریر ہے، ہماری نگاہ سے بات نہیں گزری۔ اور کچھ نماز میں وسوسے جو آتے ہیں، اس میں خشوع اور خضوع کا فقدان ہوتا ہے، خشوع اور خضوع کی کمی ہوتی ہے۔ بٹ یہ کہ نماز بھی باطل نہیں ہوتی، نماز بھی فاسد نہیں ہوتی، اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ اس سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک مجلس میں بیٹھیں، ہے نا، اور قرآن کی تلاوت کریں، اچھی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے کہ آپ جب نگاہ جیسی آپ دوڑاتے ہیں نا، وہی تصور، وہی فکر آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو وہ گردش کرتا ہے، وہ گردش کرتا ہوا نماز میں بھی چلا آتا ہے۔ تو آپ کی نگاہ جتنی اچھی چیزوں کو دیکھے گی، وہ تصویر ویسی ہی مطلب کھنچتی چلی جائے گی۔ اگر آپ غلط مجلسوں میں ہمیشہ بیٹھیں گے، دنیاوی فکر آپ کے ذہن میں آئے گی، اور اچھی مجلس میں بیٹھیں گے تو اچھی گفتگو سنیں گے تو وہی تصویر آئے گی، اچھی چیز دیکھیں گے وہی تصویر آئے گی، تو خیالات پاکیزہ ہوں گے نماز کے اندر میں۔ اور اگر غلط چیزوں کو دیکھ کر کے آپ نماز میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ خیالات مطلب پاکیزہ نہیں ہوں گے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز میں آنے سے پہلے ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ جی، سود کا لین دین اگر معلوم ہے کہ یہ سود لیتا دیتا ہے تو تقویٰ تو یہی ہے کہ آپ اس سے بچیں، ہے نا، اس دکان سے بچیں، اور اس دکان کے مقابلے میں اگر بہتر دکان ہے تو وہاں سے آپ خرید و فروخت کریں۔ لین دین کرتے ہیں تو سود والے کو ایک طریقے سے بڑھاوا دینا ہوا، ہے نا۔ تو جتنا سود لینا دینا مطلب حرام ہے، اتنا سود لینے دینے والے کے بزنس میں بڑھاوا کرنا بھی حرام ہے، یا اس کو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ گناہوں پر مدد کرنا بھی گناہ ہے، اور نیکیوں پر مدد کرنا ثواب ہے، تو اس سے ہوں ہاں، ہم سمجھ گئے آپ کے سوال کا مطلب، سمجھ گئے۔ یہ آپ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھائی اس کا عمل ہے، یہ سود کا کاروبار کر رہا ہے، ہاں، میرا عمل نہیں ہے، ہم تو ایک سامان خریدنے گئے ہیں اور سامان لینا ہے نا۔ تو وہی میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، بے شک آپ اس میں ذمہ دار نہیں ہوں گے، لیکن طریقہ اور بہتر یہ ہے کہ ایسی دکانوں سے بچا جائے، اور ایسے عمل کرنے والے کے ساتھ بزنس کرنے سے بچا جائے۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.